السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے درس کا عنوان ہے ماہ رجب اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی، سماج میں بہت ساری بدعت و خرافات پائی جاتی ہے، رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے، اور بہت سارے باطل عقائد و نظریات پائی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ماہ رجب میں جو بہت سارے بدعاتوں میں سے ایک بدعت معراج کی بدعت ہے، شب معراج کی بدعت ہے، اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ معراج کی حقیقت کیا ہے اور معراج کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جس مہینے میں ہم سب داخل ہیں، جو مہینے میں ہم داخل ہیں یا جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، وہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اہمیت اور فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، اور کہیں سے بھی اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، الا یہ کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں بہت سارے بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے، اور انہی بدعت و خرافات میں سے ایک اہم بدعت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شب معراج کے تعلق سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تو انشاءاللہ اسی تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ معجزات الانبیاء یا معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو الگ الگ معجزہ عطا کیا، الگ الگ معجزہ دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات سے نوازا، بہت سارے معجزہ عطا کیے۔ انہی معجزوں میں سے ایک اہم معجزہ اسراء و معراج کا معجزہ ہے۔ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانے طور پر اسراء و معراج کروایا۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسراء و معراج کی حقیقی تاریخ کیا ہے، صحیح تاریخ کیا ہے۔
جو کہ آج ہمارے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ 27 رجب کو اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، اور بہت سارے لوگ اس رات جو ہے یا اس دن جو ہے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور خاص طریقے کی عبادت کرتے ہیں، رات میں محفلیں قائم کرتے ہیں اور مجلسیں لگاتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں اور دیگر طریقے سے اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، جو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت و خرافات ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقی تاریخ کیا ہے۔ تو اگر ہم تاریخ کے تعلق سے پتہ لگاتے ہیں تو واضح یہ ہوتا ہے کہ 27 رجب جو ہے صحیح تاریخ نہیں ہے واقعہ معراج کا، بلکہ بہت سارے اقوال ہیں اور علماء کے درمیان اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے یہ واقعہ معراج پیش آیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کرنے سے 8 مہینہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کرنے سے 6 مہینہ پہلے پیش آیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کرنے سے 11 مہینہ قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ اس کی تاریخ میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری صحیح بخاری کے شرح میں تقریباً 10 سے زائد علماء کرام کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں، اور جو صحیح قول اور جو زیادہ تر علماء کے جو اقوال پائے جاتے ہیں اور جو صحیح سے بالکل قریب ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کرنے سے 1 سال قبل جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ معراج کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت سے 1 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی کہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، نہ کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ تو رجب کے مہینے میں شب معراج منانا، خاص قسم کی عبادت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، پکوان پکانا، مجلسیں لگانا، محفلیں قائم کرنا اور خاص طریقے سے عبادت کو انجام دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت و خرافات ہے، رسم و رواج ہے۔ آئیے یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ 27 رجب کو ہی معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اگر ہم یہ مان لیے کہ 27 رجب کو ہی معراج کا واقعہ پیش آیا ہے تو بھی اس رات خاص اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، پکوان پکانا، محفلیں لگانا اور مجلسیں منعقد کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہے، ناجائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی چیز اس تعلق سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ یا جو معراج کے وقت آتے تھے، جو تاریخ آتی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ تو گویا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت و خرافات ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے چند باتیں اس تعلق سے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے درمیان معراج کی نماز کے تعلق سے مشہور ہے، اور معراج کی نماز کے تعلق سے یہ پایا جاتا ہے کہ معراج کی رات جو لوگ شب معراج مناتے ہیں تو ان کے یہاں معراج کی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے معراج کی رات جو ہے نمازیں ادا کی اور روزہ رکھا صبح، تو گویا کہ اس کو جو ہے نا 100 سال یا 100 سال کے عرصے میں جو ہے نماز اور صیام یعنی نماز پڑھتا رہا اور روزہ رکھتا رہا۔ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، یہ حدیث اور اس تعلق سے جتنے بھی احادیثیں ملتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ضعیف ہے، مردود ہے، من گھڑت ہے، جس کا کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ناقابل عمل ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث ملتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ جس نے 27 رجب کی رات جو ہے 12 رکعتیں نماز پڑھی، 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتا ہے اور صبح کو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ضعیف روایات ہیں، تمام کی تمام چیزیں من گھڑت روایت ہیں، مردود روایتیں ہیں، ان کا دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ناقابل عمل ہے۔ تو اس تعلق سے جتنے بھی جو شب معراج کے تعلق سے جتنے بھی باتیں پائی جاتی ہیں، عبادت کرنے کے تعلق سے یا رات جاگنے کے تعلق سے یا نماز اور روزے کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے جو بھی باتیں پائی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، بدعت ہے، خرافات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، معراج کا حقیقی واقعہ کیا ہے۔ تو یہ واقعہ پیش کرنے سے قبل ایک اشکال یا ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں اور روحانی طور پر کرایا گیا۔ محترم سامعین کرام، بلکہ حقیقت یہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیداری کی حالت میں اور جسمانی طور پر کرایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیداری کی حالت میں اور جسمانی طور پر کرایا گیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معراج برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی اور آسمان تک، بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ رب العالمین نے آپ کو لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حسب منشا آپ کی تکریم کی اور جو کچھ اس نے چاہا آپ کی طرف وحی کی۔ عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 223 میں امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ معراج برحق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرایا گیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، وہ بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرایا گیا۔ اب آئیے ہم معراج کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ تو اس سے قبل اس آیت کو دیکھ لیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیتنا انه هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو رات کے کچھ حصے میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور جس کے آس پاس ہم نے بابرکت بنا دیا ہے یا بابرکت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنے قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقین اللہ رب العالمین خوب سننے والا ہے، خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کرایا، اور جو رات کے کچھ حصوں کا واقعہ ہے، رات کے کچھ حصوں میں ہی یہ اتنا لمبا سفر طے ہوا، جبکہ مسجد حرام سے یا مکہ سے جو مسجد اقصی کی تک جو مسافت ہے وہ تقریباً 40 میل کی مسافت ہے، یہ 40 دنوں کی مسافت ہے، 40 دنوں کی مسافت ہے۔ محترم سامعین اکرام، تو یہاں پہ بھی بعض لوگ خطا کر جاتے ہیں، یہاں پہ بھی بعض لوگ خطا کر جاتے ہیں اور اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہیں اور خطا کر جاتے ہیں اور یہ انکار کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے، یہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا یہ خواب کی حالت میں ہے یا پھر یہ قصے کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی اس آیت پہ غور کرے گا، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اگر کوئی بندہ اس آیت پہ غور کرے گا تو انشاءاللہ ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، تمام عقلی اور نقلی اشکالات ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، کیونکہ خود رب العزت نے یہ اعلان کیا یا خود رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اپنے بندوں کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ تو اس پر انسانی عقل جو تعجب کا اظہار کرتی ہے، انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات کا خالق ہے،
تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ تمام چیزوں پہ ان کی حکومت ہے، تمام چیزوں پہ ان کی قدرت ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ اللہ اس سفر کا انتظام کر رہا ہو، اگر وہ اللہ یہ سفر کرا رہا ہو، تو کیا اس کے لیے کوئی بعید ہے؟ کیا کوئی چیز ان کے لیے محال ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے کوئی سوال آنا یا اس طریقے سے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں غلط اور ناجائز درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت جس نے ہم تمام کو پیدا کیا وہ تمام چیزوں پہ قادر ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو معراج کا واقعہ آیا تو وہ کس طریقے سے پیش ہوا۔ تو معراج کے واقعے میں محترم سامعین کرام، واقعہ معراج کے تعلق سے بہت ساری احادیث اور بہت ساری احادیث وارد ہیں، موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ، کوئی تفصیل میں، کسی میں مختصر میں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ لیکن میں انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے واقعہ معراج پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ گھر کی چھت کو کھولا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، مجھے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں لے جایا گیا، لایا گیا۔ پھر میں وہاں پہ کچھ دیر آرام کیا، پھر مجھے اٹھا کر زمزم کی جانب لے جایا گیا، وہاں سونے کی تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرا سینہ زیر ناف تک چیرا گیا اور میرا دل نکال کر اسے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر اس کی اصلی جگہ پہ لوٹا دیا گیا اور اس کے بعد میرا سینہ بند کر دیا گیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو چیرا گیا اور سینے کو چیر کر کے جو ہے ان کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھل کر کے ایمان و حکمت سے بھر کر کے پھر سینے کا جو اصلی جگہ تھا، جو جگہ تھا، وہاں لوٹا دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس تعلق سے بھی کئی احادیث، کئی روایتیں ملتی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ۔ تو آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ پھر مجھے اس پر بیٹھایا گیا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ پھر میں نے سواری سے نیچے اترا اور اپنی سواری کو اس جگہ پر باندھ دیا جہاں پہ تمام انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر میں مسجد اقصی سے باہر نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ پر 2 برتنیں پیش کی، جس میں ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھا۔ تو میں نے دودھ کو پینا پسند کیا، میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اور جبرائیل علیہ السلام پھر چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے اور پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جب آسمان دنیا میں پہنچتے ہیں، پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں، دروازہ کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کو نوک کرتے ہیں اور جب اندر سے آواز آتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ پوچھا گیا آپ کون؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر اندر سے خوش آمدید اور ان کا آنا مبارک کہتے ہیں اور دروازہ کھولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر انہوں نے میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں اور اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے۔ جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ پہ دستک دی جاتی ہے۔ پھر جو سوال جواب ہوتے ہیں، جس طریقے سے پہلے آسمان میں سوال جواب ہوا تھا، پھر سوال جواب کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے تو پھر وہاں دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ہم اور اوپر چڑھے یہاں تک کہ ہم تیسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ جب تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازہ پہ دستک دی جاتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، سوال جواب کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا، پھر انہوں نے میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم اور اوپر گئے یہاں تک کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے۔ چوتھے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دستک دی جاتی ہے دروازے پہ، پھر سوال جواب کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ چوتھے آسمان پر میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید، اور انہوں نے میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں اور اوپر گیا یہاں تک کہ پانچواں آسمان پر پہنچ گیا، اور پانچواں آسمان پر دروازہ پہ دستک دی جاتی ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد پانچویں آسمان پر میری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانچویں آسمان پر میری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور نیک بھائی اور نیک صالح نبی کا استقبال کرتے ہوئے انہوں نے میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ہم اور اوپر گئے یہاں تک کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچ گئے، اور جب ہم چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، پھر سوال جواب کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھٹے آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح میرا پرجوش استقبال کیا اور خوش آمدید کہتے ہوئے انہوں نے میرے لیے دعا خیر کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ہم اور ابن سلام اور اوپر تک گئے یہاں تک کہ ہم ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ جب ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹائی جاتی ہے، دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، پھر سوال جواب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر میری ملاقات ساتویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح میرا جو پرجوش استقبال کیا اور ایک استقبال کرتے ہوئے نیک بیٹے اور صالح نبی کی خوش آمدید کیا۔ محترم سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جو ہے بیت معمور سے سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جو ہے بیت معمور کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیت معمور وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اور احادیث میں اور قرآن کی آیت میں اس بات کا ذکر ہے، اور قرآن کی آیت کی تفسیر میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر فرشتے بیت معمور میں ایک مرتبہ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں دوسری مرتبہ داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے، یعنی کہ ہر روز بیت معمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے، لیکن جو ایک مرتبہ داخل ہو گئے انہیں دوسری مرتبہ وہ داخل نہیں ہو پاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ پھر مجھے 3 پیالہ پیش کیا گیا، 3 برتن پیش کیا گیا، جس میں ایک میں شراب، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں دودھ تھا۔ تو پھر میں نے وہاں بھی دودھ کو پینا پسند کیا۔ محترم سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے اور اوپر لے جایا گیا، 7ویں آسمان سے اور اوپر لے جایا گیا، جس کے اوپر سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا۔ میں نے جب اسے سدرۃ المنتہا کو غور سے دیکھا تو اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے حجر کا مٹکے ہوں۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اسے کسی چیز نے ڈھانپ دیا تو وہ اس قدر خوبصورت، اس قدر حسین ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی شخص اس کی حسن کو بیان نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین کرام، پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ اس کے جر میں 4 نہریں ہیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری ہیں۔ میں نے جبریل سے سوال کیا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہری ہیں وہ فرات اور نیل ہیں۔ محترم
سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، میں نے جبرائیل السلام کو ان کی اصلی حالت اور ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، جیسا کہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ کہ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس فرشتے کو دوسری بار ان کی اپنی حالت میں سدرۃ المنتہا کے پاس اور جنت المأویٰ کے قریب دیکھا۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی حالت میں سدرۃ المنتہا کے بعد دوسری مرتبہ دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر تھے۔ محترم سامعین کرام، سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتے بھی نہیں جا سکتا، اور اللہ کے احکام بھی یہیں سے وصول کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے جنت الماوا اسے کہتے ہیں جہاں حضرت آدم السلام کا مسکن یا ماوا تھا، یہی تھا، یعنی کہ جنت الماوا اسے کہتے ہیں، یہ جو جنت الماوا ہی آدم السلام کا مسکن یا ماوا تھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روحیں آ کر کے جمع ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس تعلق سے زیادہ مزید جانکاری لینے کے لیے آپ سورہ نجم کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک تو مسئلہ کی وضاحت کرنا اور مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بالکل قریب ہو گئے، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر نزدیک ہوئے اور اتر آئے، بس وہ کمان 2 کمانوں کے بقدر جو فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کچھ کم۔ محترم سامعین کرام، تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اللہ سے نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اللہ سے نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام سے ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سے قربت ثابت ہے، اور یہی حقیقت ہے اور یہی صحیح اور درست ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوئی اتنی یہ 2 کمان کے بقدر یا اس سے بھی کم، تو یہ غلط ہے، جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جبرائیل علیہ السلام سے ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک مسئلہ اور جس کی وضاحت کرنا مناسب ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی، اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ تو اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نہیں دیکھا، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی، تو حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ آج ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ اے مومنی کی ماں، اے ایمان والوں کی ماں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ محترم سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تم نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان باتوں سے ناواقف ہو کہ جو شخص یہ 3 بات بیان کرے وہ جھوٹا ہے؟ کیا تم ان باتوں سے ناواقف ہو کہ جو شخص یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ محترم سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے وہاں سے اور اوپر لے جایا گیا، جب یہاں تک کہ میں ایک اونچی جگہ پر پہنچ گیا جس کے اندر سے مجھے قلم سے لکھنے کی آواز سنائی دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کرنا تھا، جو کچھ وحی کرنا چاہ رہا تھا میری طرف وحی کیا، اور مجھ پر دن اور رات میں 50 نماز فرض کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں وہاں سے واپس لوٹا یہاں تک کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیں آپ کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیں اپنے رب کے پاس اور ان سے تخفیف کا سوال کریں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں واپس گیا اپنے رب کے پاس اور میں نے تخفیف کا سوال کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتائیے کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے کہا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر آپ واپس جائیں اپنے رب کے پاس اور تخفیف کا سوال کریں، کیونکہ اس کی بھی طاقت آپ کی امت نہیں رکھتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بار بار موسیٰ اور اللہ تعالیٰ پر جاتا رہا اور موسیٰ اور اللہ تعالیٰ پر چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی اور یہ آواز آئی اور یہ بیان کیا گیا کہ اے محمد، اور یہ کہا گیا کہ اے محمد ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہی ہیں، اور ایک نماز جو ہے 10 نماز کے برابر ہے، گویا کہ گنتی میں نمازیں 5 ہیں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہیں۔ گنتی میں 5 ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے اس کی نماز کی اہمیت کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فضیلت ہے کہ رب العزت نے جتنے بھی احکام نازل کرنے تھے وہ تمام احکام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، جب نماز کا معاملہ آیا تو خود رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ، نماز کا انعام عطا کیا۔ محترم سامعین کرام، نماز کا انعام عطا کیا تو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، نماز کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت محمدیہ اس سے بالکل خالی ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگی نماز سے بالکل خالی ہے، آج ایمان والوں کی زندگی نماز سے خالی ہے۔ آج بظاہر تو مسلمان ہیں، بظاہر تو ایمان والے ہیں، بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نماز بالکل نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر معراج کی رات جو مجھے دوسرا انعام عطا کیا گیا، جو دوسرا تحفہ دیا گیا، وہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی پڑھنے کی بہت سارے فضیلتیں بھی احادیث میں وارد ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیسرا جو انعام مجھے عطا کیا گیا اور جو تیسرا انعام دیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے ہر اس شخص کو معاف کر دیا جائے گا جس کے اندر شرک نہ پایا جاتا ہو، جو شرک کرنے والا نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 انعام مجھے معراج کی رات پیش کی گئی، مجھے معراج کی رات دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے جنت جہنم کا سیر کروایا گیا، میں جنت میں داخل ہوا تو اس کے قبے، اس کے گنبد جو تھے وہ موتیوں کے تھے، اور جو اس کی مٹی تھی وہ کستوری کی تھی۔ محترم سامعین کرام، یہ مختصر طور پر میں نے معراج کا واقعہ پیش کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے واقعات دیکھے، بہت ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو ملا، تو ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو، بات کو مختصر طور پر پیش کر رہا ہوں، تو چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو معراج کی رات میں بہت سارے معاملات آئے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے اس معاملات میں بھی ضعیف احادیث کا سہارا لیتے ہیں اور بیان کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آئیے چند روایتیں، صحیح روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، یا اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اور اس کی زمین بہت زرخیز ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ اپنی امت سے یہ کہنا کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے جنت میں شجرہ کاری کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے اس بار ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو سے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے رب نے مجھے معراج کرایا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے جو ناخن تانبے کے تھے یا جن کو ناخن تانبے کے دیے گئے ہوئے تھے، اور وہ اپنے اس ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ناخن جو تانبے کے تھے اور تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا انجام میں نے اس طرح دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں جو ناخن ہیں وہ ناخن تانبے کے ہیں اور تانبے سے اپنے چہرے کو اور اپنے جو ہے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ یہ انجام غیبت کرنے والوں کا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ رات میں میرے پاس دو آدمی آئے، میں نے دو آدمی کو دیکھا، دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم وہاں سے اوپر گئے چلے یہاں تک کہ ہم لوگ گزر ایک نہر سے ہوا، خون کی نہر سے ہوا۔ وہ جو خون کی نہر سے ہوا تو خون کی نہر کے درمیان میں ایک آدمی، بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور خون کی نہر کے باہر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور جو خون کے نہر کے باہر کھڑا ہوا تھا اس کے سامنے بہت ساری پتھریں رکھی ہوئی تھی، پتھریں پڑی ہوئی تھی، اور جو خون کے نہر کے اندر تھا وہ نہر سے جیسے ہی باہر نکلنا چاہ رہا تھا تو ویسے یہ جو باہر والا آدمی تھا اس کے منہ میں پتھر مارتا تھا، پھر وہ واپس لوٹ جاتا تھا اپنی جگہ پر۔ پھر جیسے وہ نکلنا چاہ رہا تھا پھر وہ باہر والا آدمی اس کے منہ میں پتھر مارتا تھا تاکہ پھر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لوٹ جاتا تھا۔ میں نے سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی راتوں میں دیکھا، اور اس طریقے سے کئی ایک روایتیں ہیں، صحیح روایتیں موجود ہیں، تو مختصر طور پر میں نے یہ باتیں پیش کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں سود کھانے سے اجتناب کریں اور غیبت کرنے سے اجتناب کریں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں یہ تحفہ معراج رات ملی کہ سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، سورہ بقرہ کے آخری دو آیت کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ کا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بھی اہتمام کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں معراج کے تعلق سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں جو ہے وہاں سے نیچے اترا اور تمام انبیاء کرام نیچے اترے، تمام انبیاء کرام میرے ساتھ نیچے اترے، بیت المقدس میں آئے جہاں پر میں نے انہیں نماز پڑھائی، جو بھی نماز ہو سکتا تھا۔ بیت المقدس سے نماز پڑھانے کے بعد پھر باہر نکلے اور براق پر سوار ہوئے اور صبح کے اندھیرے میں مکہ پہنچ گئے۔ محترم سامعین کرام، یہ رہا مختصر طور پر معراج کا حقیقی واقعہ جو صحیح واقعہ ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ واقعہ کو پیش کیا جائے، بیان کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے معراج کا واقعہ، یہ ہے معراج کا حقیقی واقعہ۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس واقعہ کو سمجھیں، اور اس واقعے میں اور جو معراج کے درمیان جو بھی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام عطا کیا گیا تھا اس پہ ہم عمل پیرا ہوں۔ اور اس بات سے بھی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فوقیت اس لیے ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اس طریقے سے بیت المقدس کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے اور مسجد اقصی کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو دوران سفر جب جو مکہ کی طرف آ رہے تھے تو وہاں بھی کچھ چیزیں بطور نشانی دکھائی گئی تھیں، اور اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے کے بعد کفار مشرکین پھر چرچا پھیل جاتا ہے، اس طریقے کے معاملات آیا ہے کہ جو معراج کرائی گئی اور ایک ہی رات میں جو ہے مسجد اقصی پہنچ گئے مسجد حرم سے، تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں اس تعلق سے، تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہیں پہ
پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں اور تصدیق کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض کفار مشرکین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ حقیقت ہے اور یہ صحیح ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، صدیق کا لقب دیا گیا اور صدیق کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا چند منٹ میں نے اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں یہ جتنی باتیں پیش کی گئی ہیں جو اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرمائے اور اس سے بچنے والا بنائے، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے عبرت حاصل کرنے والا اور اس کو قبول کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، پکا سچا نمازی بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو بدعت سے، خرافات سے بچنے والا بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو سنت پر عمل پیرا بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا سنت کو بنانے والا بنا دے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پہ اور ایمان پہ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔